نیک بندوں کا وسیلہ تو بدرجہ اولا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کے بارے میں دعائے حاجات جو مشہور نماز ہے صلاۃ الحاجات، اس کے اندر موجود ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ 2 رکعت آپ پہلے نماز پڑھیں نفل، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کریں، اللہم انا اتوسل الیک بنبیک نبی الرحمہ، کہ میں تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تو یہ خود ترمذی شریف کی روایت ہے، اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ تو یہ بالکل واضح دلالت کرتی ہے کہ جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کیا گیا، ایک اور نابینا صحابی کی بھی بالکل، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے اندر بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا اس کے بعد بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف علی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ان کو کام تھا تو پھر یہ دعا پڑھ کر گئے تھے تو وہ ان کا کام ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے بخاری شریفی کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک مرتبہ قحط پڑا تھا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ انہوں نے پیش کیا۔ تو یہ تو اتنی روایتیں اس میں بھرپور ہیں کہ جو ذرا سا بھی علم رکھتا ہے، حدیثوں کو جانتا ہے، تو وہ اس پہ کلام ہی نہیں کر سکتا کہ وسیلہ پیش کرنا ناجائز ہو۔ اب نہ جانے کون لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ جو صریح قرآن کی آیات کے ہوتے ہوئے، اتنی صریح احادیث کے ہوتے ہوئے پھر اپنی عقل کو سامنے لے کر آئیں، تو یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہاں پر سر کو اپنے جھکا دے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر کو مزید پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں غالب بات کر رہا ہوں، چیچا وطنی۔ اچھا، بات کر رہے ہیں، جی فرمائیے۔ جی ایک کوشچن پوچھنا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اسلام پہلے تو مسلمان ہو لیکن ایک دم سے دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے اور وہ آپ کا کوئی رشتہ دار بھی ہو، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں یا سارے وہ ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے؟ آپ کے دائرہ اسلام سے باہر چلا گیا، کیا اس نے ایسا عمل کیا؟ مطلب جس طرح اللہ پہ یقین بھی نہ کرے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اس کے ساتھ بیٹھنا درست ہے یا نہیں ہے؟ جی، اور اس کو کنونس کس طرح کریں صحیح راستے پہ لانے کے لیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، پروگرام دیکھتے رہیے۔ مفتی صاحب، کالر نے ہم سے پوچھا کہ عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے اور پہلی رکعت کے بعد ہی وہ بیٹھ گئے، اب انہوں نے جو سجدہ سہو کیا وہ پہلے کر لیا، پھر 2 رکعت انہوں نے بعد میں پڑھی، نماز ہو جائے گی؟ صدر صاحب پہلے کیا؟ جی ہاں، انہوں نے سوال تو ان کا یہی تھا کہ میں نے صدر صاحب میں تو کم ہی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ صدر صاحب میرے بھائی، سجدہ سہو آخر میں ہوتا ہے، تشہد پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیر کر پھر سجدے میں جایا جاتا ہے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ایک رکعت کے بعد جس بھی شخص نے قعدہ اختیار کیا یعنی بیٹھ کر التحیات پڑھی تو اس نے ایک فرض سے دوسرے فرض کی طرف جاتے ہوئے تاخیر کی، اس تاخیر کی وجہ سے واجب کا ترک ہوا۔ واجب کا جب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو سے اس چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے، آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہو گئی اگر آپ نے سجدہ سہو آخر میں کیا۔ اور اگر سجدہ سہو بھی پہلے کر لیا تو اس کے لیے بھی آپ کو سجدہ سہو آخر میں کرنا پڑے گا، پھر آپ کے 2 سجدہ سہو ہو گئے۔ ٹھیک ہے، وہ پہلے والا سجدہ سہو نہیں ہوگا، اس کا نام کچھ اور ہوگا، پھر یہ تو میرے علم میں نہیں ہے کیا ہوگا۔ انہوں نے مجھے اصل میں ان سے پوچھتے ہوئے بھی وہ ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے کہا کہ پہلی رکعت میں بیٹھ گیا، پھر میں نے سجدہ سہو کیا اور پھر اپنی 2 رکعتیں مزید ادا کی، تو اس لیے مجھے تھوڑا سا یہ تھا۔ اچھا مصعب، سائل نے پوچھا کہ کچھ لوگ باقاعدہ مثلا کمپنیز ہیں افطار کا اہتمام کرتی ہیں اور ان کی جو ایک نیت سامنے بھی نظر آتی ہے کہ باقاعدہ کمپنی کا پورا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے سے مثلا دکھاوے کے لیے یا اپنی نمائش کے لیے یا پبلسٹی کے لیے باقاعدہ افطار کروانا اور اس کا اہتمام کرنا، کیا اس کا اجر ہے یا یہ صرف فقط ایک دکھاوا؟ مشہور حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے اجر کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت ثواب کی ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر مقصود ہی صرف پبلسٹی ہے اور لوگوں میں دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، تو پھر اس کا ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم کسی کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے
کہ یہ شخص ریاکاری کر رہا ہے یا یہ دکھاوا کر رہا ہے یا اس کا مقصود پبلسٹی ہے. اگر کوئی شخص کھانا کھلا رہا ہے اور اس نے اگر بورڈ بھی لگایا ہوا ہے تو ہم اس کے اوپر یہ بدگمانی نہ کریں کہ جی اس کا مقصود صرف اور صرف نام ہی ہے. میں بدگمانی تو نہیں کہوں گا اس کو, آپ درست طریقہ بتا دیں کہ اس کو طریقہ کیا ہونا چاہیے. مثلا روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. اور ایسے میں اگر آپ جو ہے باقاعدہ پورے سائننگ بورڈز لگا کر اور پورا جو ہے وہ اپنی باقاعدہ ایڈورٹائز چل رہی ہو, ایسی صورت میں آپ درست طریقہ بھی بیان فرما. اس میں دیکھیں دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. اگر کوئی شخص اس نیت سے نام لگاتا ہے کہ دیگر لوگوں کو بھی اس میں ترغیب ملے, یا پھر یہ کہ جیسے ویلفیئرز کے کچھ ادارے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں سے فنڈ کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس فنڈ کے ذریعے جو ہے اس دسترخوان کو آگے چلاتے ہیں, تو اگر وہ کسی ادارے کا یا ویلفیئر کا نام ہی نہیں ہوگا تو وہاں لوگ اس کو فنڈ دینے کیسے آئیں گے؟ ان کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ویلفیئر کیا کام کر رہی ہے؟ تو بعض اوقات اس لیے بھی وہاں نام لگائے جاتے ہیں. اور عموماً کسی کمرشل کمپنی کا تو بہت کم اس طرح معاملہ ہے, عموماً ویلفیئر جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اور ان کا مقصود یہی ہوتا ہے. مختلف پکوان نے مختلف منرل واٹرز باقاعدہ پورے اسٹال لگے ہوتے ہیں, اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی منڈی بخاری سے کر رہا ہوں, امان اللہ جناب. جی امان اللہ صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو داڑھی ہے, داڑھی مبارک, یہ کتنی ہونی چاہیے؟ اور جو یہ بھائی نے رکھی ہوئی ہے داڑھی, یہ بھائی صاحب کی اتنی ہے یا انہوں نے خود رکھی ہوئی ہے؟ اس کے بارے میں سوال کرنا ہے. کون سے بھائی؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. مصعب, افطار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, نمائش کے حوالے سے. مصعب نے کہا کہ کچھ ویلفیئرز کے حوالے سے اور کچھ, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مختلف پکوان ہاؤس ہیں یا مختلف آئل کمپنیز ہیں یا واٹر کمپنیز ہیں, تو وہ نہ تو ویلفیئر ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے باقاعدہ جو باکس ہے اس کے اوپر پورا ان کا ٹائٹل لگا ہوا ہوگا, ایک ایک چیز باقاعدہ ڈسپلے ہوگی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, یعنی کہ اعمال کے اجر و ثواب کا تعلق نیتوں پر ہے. ویسے کریں گے تو کام تو ہو جاتا ہے کوئی بھی, مگر ثواب ملے گا, مقبول ہوگا نہیں ہوگا. اب یہ تو, اور نیت ایک مخفی چیز یعنی پوشیدہ چیز ہے, ہم اس لیے کسی کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے. مگر جتنی چیزیں ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا, یہ سب خرابیاں اور بربادیاں بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ افطار کرانے والوں کے متعلق نہیں, نماز پڑھنے والوں کے متعلق بھی فرماتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے والے جو ہے یہ بھی بربادی میں ہیں اور تباہی میں ہیں. کون سے نماز پڑھنے والے؟ وہ نماز پڑھنے والے جو نماز بھی دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. تو جو افطار کرنے والے ہیں اور دکھاوے کے لیے افطار کروانے والے ہیں, وہ اگر اس نیت سے کرتے ہیں تو وہ بھی تباہی اور بربادی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے. جو آج کل لوگ امت پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں, تو یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے. ہاں شرک خفی. عرض کیا شرک خفی کیا ہے؟ کہا ریاکاری یعنی دکھاوا. یہ دکھاوے کے بارے میں فرمایا نا کہ والذین یراؤن ویمنعون الماعون, کہ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے, اور بعض اوقات جو برتنے کی چیز دیتے ہیں وہ دکھاوا کر کے دیتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں اگر اس نیت سے کر رہے ہیں تو ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ہے. ویسے ایک بات ہے, جس طرح کالر نے کہا کہ جہاں پر ایک طرف اسٹال اتنا بڑا لگا ہوا ہے تو اسی کے سامنے ایک اور اسٹال لگا لینا, اس کے ساتھ ایک اور اسٹال لگانا, مطلب افطاروں کا جمعہ بازار بنانا. جی ہاں, میں زیادہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا. تو افطار بازار بنا دینا ایک قسم کا کمپٹیشن کی جو ہے کمپٹیشن. یہ جناب محترم بظاہر تو بدگمانی دل اور دماغ میں آتی ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے. آپ ادھر آئیں ہمارے علاقوں میں آ کے, یا غریب بستیوں میں آئیں, وہاں پر جتنی ضرورت ہے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, وہاں پر اصل میں اس لیے نہیں کہ لوگ بڑے بڑے سیٹ گزرتے نہیں ہیں نا, اصل میں وہاں سے جو سیٹ گزریں گے تو کوئی چندہ بھی دے کے جائیں گے, تو اس لیے وہاں زیادہ لگایا جاتا ہے جہاں سے زیادہ لوگوں کی گزرگاہ ہو. ٹھیک ہے مصعب, اگر کوئی شخص اسلام دائرہ اسلام سے جو ہے وہ دور ہو رہا ہے یا خارج ہو چکا اور اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض یا اس پر یقین نہیں ہے, تو ایسے شخص کے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا یا اس سے بات کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر اگر ایسے شخص کو اگر کنونس کیا جائے تو کس طرح کیا جائے؟
اسلام لانے کے بعد جو شخص اسلام کو چھوڑ دے، دائرہ اسلام سے نکل جائے، تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں مرتد کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اور ایسا شخص سب سے سخت کافر کے حکم میں ہوتا ہے۔ ایک کافر اصلی جو ہے اس کو جان و مال کا تحفظ حاصل ہوتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جب اسلام لے کر آ گیا، اب اسلام کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ نعمت خداوندی جو اس کو ملی تھی اس کی ناشکری کر رہا ہے، اور ایسی صورت میں اب اس پہ حکم یہ ہے کہ حاکم اسلام اس کو قید کر دے گا، اور اس کے جو شبہات ہیں، جو اگر اس کو کوئی مسائل تھے تو اس کو سمجھایا جائے گا، اس کے جو شبہات ہیں ان کو دور کیا جائے گا، اور اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا تو حاکم اسلام اس کو قتل کا حکم جاری کرے گا۔ اور لیکن یہ حکم عوام کے لیے نہیں ہے، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ عوام کا کام یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے تعلقات جو ہے وہ ختم کر دیں۔ مفتی صاحب، حاکم اسلام کی آپ نے بات کی، لیکن آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان اللہ کی ذات پر یا رسول اللہ کی ذات پر اعتراض کیا جائے یا کچھ توہین کر دی جائے تو باقاعدہ ایسے شخص کو باقاعدہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اور پروٹیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے شخص کو باقاعدہ باہر کا ویزا بھی مل جاتا ہے، راتوں رات ٹکٹ بھی مل جاتا ہے، باہر ٹرانسفر بھی کر دیا جاتا ہے۔ باقاعدہ دیکھا جائے تو ایسے شخص جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دے، تو باقاعدہ ایسے شخص کو زیادہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ مثال کے طور پر اگر اس کے پاس کسی دوسرے کنٹری کی سٹیزن شپ نہیں ہے تو باقاعدہ ایک رات میں جو ہے وہ سٹیزن شپ مل جاتی ہے۔ مفتی صاحب اس بات کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، لاہور اور اسلام آباد اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم بریک پر جا رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔